دیکھیں ابھی شروع میں جب بات ہو رہی تھی تو سوشل کنسٹرکٹس کی کچھ باتیں ہوئی تھیں کہ تربیت کا سارا معاملہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم چیزوں میں توازن رکھ سکتے ہیں یا اس توازن کو پھر برقرار بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ تو جو رولز اور رسپانسبلٹیز ہیں یہ بھی تو سوشلی کنسٹرکٹڈ ہے نا کہ گھر کی چار دیواری کے اندر عورت نے رہنا ہے اور باہر کا کام یا باہر کی دنیا جو ہے وہ مرد کی دنیا ہے. تو مرد کی دنیا بہت بڑی ہو جاتی ہے، عورت کی ذرا محدود رکھی جاتی ہے. سو یہ تو ایک کنسٹرکٹڈ ریالٹیز ہیں جو کہ ہم کلچرلی بھی سوشلی بھی ہم انہی چیزوں کو سیکھتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ایسے لگتا ہے کہ اگر عورت گھر سے باہر کام کر رہی ہوگی تو یقیناً وہ اولاد کی تربیت اچھی نہیں کرے گی، وہ ان کو نگلیکٹ کرے گی. اور یہاں پہ رول آتا ہے اس توازن کا جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ میں اب یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں. مجھے تقریباً 2 دہائیاں ہو گئی ہیں پڑھاتے ہوئے. میرا بیٹا 4.5 سال کا ہے اور میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی ورکنگ ہیں. ہم دونوں شاعر بھی ہیں، ہم مشاعرے بھی پڑھتے ہیں اور یہ ایک پورا سلسلہ ہے. تو جب میری مصروفیت یا کام زیادہ ہوتا ہے تو سجاد کی سپورٹ موجود ہوتی ہے، اور جب سجاد نے کہیں موو کرنا ہے یا کام کرنا ہے تو پھر میں نے چیزوں کو سنبھالنا ہے اور دیکھنا ہے. باہمی تعاون سے کام ہوتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو زیادہ تر گھرانوں میں مسنگ ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت ورکنگ کر رہی ہے تو ہم اس کو اس گلٹ ٹریپ میں ضرور ڈالیں گے کہ آپ اپنے بچوں کا خیال نہیں کر سکتی، آپ تو باہر جا رہی ہو، ہے مجبوری ہے، نوکری کرنی پڑی ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں، بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن اب یہ توازن برقرار رکھنے کی ذمہ داری صرف ماں کے اوپر یا ورکنگ وومن کے اوپر نہیں ہے. اس میں دونوں اپنا رول، اور اگر لوگ کمبائنڈ فیملی سسٹمز میں رہتے ہیں یا ایکسٹینڈڈ فیملیز میں رہتے ہیں تو اس میں بہت سے لوگ اس میں رول پلے کر سکتے ہیں جو کہ انہیں کرنا بھی چاہیے. کچھ ہمارے ہاں یہ بھی ایک ہے ایک ایسی بات کہ باپ جو بہت سے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بچوں کو ہم نے اٹھانا بھی نہیں ہے، ہم فیڈر بھی نہیں بنا سکتے، ہم کام بھی نہیں. تو یہ جو بیلنس ہے، ہم اپنا گھر ہی سب سمجھے نا، سبھی ہوم میکرز ہیں. اگر اس سینس میں چیزوں کو لے کے چلیں تو بہت ہی بہتری کی صورت آ سکتی ہے اور اس توازن کے ساتھ چیزوں کو بہتر رکھا جا سکتا ہے. میں نعت کے چند اشعار پیش کر دیتی ہوں کہ حضور آپ کے رحمت بھرے نگر میں رہوں. واہ واہ. حضور آپ کے رحمت بھرے نگر میں رہوں، گما کے دشت سے نکلوں یقین کے گھر میں رہوں. سبحان اللہ. بس ایک بار جو اذن کلام مل جائے، بس ایک بار جو اذن کلام مل جائے، پھر ایک عمر اسی نعت کے اثر میں رہوں. واہ واہ. سبحان اللہ. مجھے ملے جو کسی کیفیت کا سایہ سبز، مجھے ملے جو کسی کیفیت کا سایہ سبز، تو حرف شجر ہائے باسمر میں رہوں. جو ننگے پاؤں کریں کوچائے نبی کا طواف، میں گرد رہ کی طرح ان کی رہ گزر میں رہوں. کیا بات ہے، بہت عمدہ.